हुकूमत पंजाब ने लॉकडाउन में 31 मई तक तोसी कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दुकानें हफ्ते में सिर्फ 4 रोज खोली जा सकेंगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हार्डवेयर स्टोर, पेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को काम की इजाजत। जनरल स्टोर्स, फ्रूट और सब्जी मंडी, नाई की दुकानें और जिम्नेजियम भी खुलेंगे। लॉकडाउन के दौरान कौन कौन से कारोबार बंद रहेंगे? हुकूमत का तालीमी इदारे, रेस्टोरेंट्स, सिनेमाज और होटल ना खोलने का फैसला। बड़े शॉपिंग मॉल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेंगे। शहर की तमाम मार्केट्स हफ्ते में 4 रोज खुलेंगी। पंजाब हुकूमत ने तमाम मार्केट्स खोलने की इजाजत दे दी। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख की गुफ्तगू। डीआईजी ऑपरेशंस के साथ मुलाकात में एसओपीज पर इत्तेफाक। दिन भर शहर की मुतअद्दिद मार्केट्स में कारोबारी सरगर्मियां जारी रहीं। फरोजपुर रोड बोर्ड की 40 मार्केट, इचरा बाजार, हफीज सेंटर, बादामी बाग, ऑटो पार्ट्स मार्केट, मेडिसिन मार्केट और दीगर मार्केट्स खुली रहीं। ताजरों की बड़ी तादाद दुकानें खोलने हॉल रोड, मॉल रोड और दीगर मार्केट्स पहुंची। पुलिस ने ताजरों को दुकानें खोलने से रोक दिया। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके। बचाने के लिए लॉकडाउन और रोजगार के मसाइल को देखा जाए। पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस रहनुमाओं की गुफ्तगू। कहते हैं एहतियाती तदाबीर को सख्ती से अपनाते हुए लॉकडाउन में नरमी की जाए। कोरोना के वार जारी। 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना के 488 मरीज सामने आए। तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 3856। 68 अफराद जाम बहक, 4062 अफराद सेहतियाब। पंजाब में कोरोना के 961 नए केसेस रिपोर्ट। तादाद 10,033। अब तक 183 अफराद दम तोड़ चुके, जबकि कैंप जेल से कोरोना वायरस का सफाया हो गया। आखिरी सिरे इलाज कैदी भी सेहतियाब हो गया। कोरोना के शदीद बीमार मरीजों पर क्लोरोक्वीन दवा का तजर्बा करने से रोक दिया गया। तजर्बा मुज़र सेहत हो सकता है। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप का तमाम टीचिंग हॉस्पिटल्स को मरासला जारी। एचडीयू और आईसीयू में कोरोना मरीजों पर क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल न करने की हिदायत। कोरोना के खिलाफ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का अहम इकदाम। यूनिवर्सिटी में कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी का सिलसिला शुरू। कोरोना से सेहतियाब होने वाले 2 अफराद ने अपने खून का अतिया दिया। कोरोना से सेहतियाब होने वाले सिटी 42 के पहले कारकुन सैयद असद नदीम ने प्लाज्मा अतिया किया। मारूफ मुआलिज डॉक्टर नाहिद नदीम, सहाफी सैयद असद नदीम प्लाज्मा अतिया करने वालों में शामिल। वफाकी हुकूमत की जानिब से इम्तिहानात मनसूख करने का मामला। पंजाब के 41 लाख तुलबा हुकूमती फैसले से मुस्तफीद होंगे। 9वीं जमात के 13,78,000 तुलबा बराह रास्त 10वीं जमात में जाएंगे। 10वीं के 11,80,000 तुलबा 9वीं जमात की बुनियाद पर पास होंगे, जबकि तलबा और तालिबात को अगली जमात में तरक्की देने के फार्मूले पर गौर किया जा रहा है। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन ने सर जोड़ लिए। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती प्रोग्राम का ढांचा तैयार कर लिया। महकमा सेहत को 85% खर्च होने वाले मंसूबों को अगले माली साल में शामिल करने की हिदायत। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को कोई भी नया प्रोग्राम शुरू न करने की हिदायत। जबकि महकमा सियाहत खलाई महकमा बन गया। ना कोई गाड़ी, ना दफ्तर और ना ही कोई स्टाफ। सेक्रेटरी टूरिज्म ने महकमा सियाहत के लिए 15 अफसर और 27 जूनियर मुलाजिमीन मांग लिए। पानी के तहफ्फुज़ के लिए लाहौर में 7,11,000 वाटर मीटर की तनसीब का मंसूबा। कोरोना वायरस की वजह से वाटर मीटर मंसूबे की बिड रोक दी गई। वाटर मीटर मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर मुकम्मल किया जाना था। वाटर मीटर मंसूबे की तनसीब पर 10 अरब 40 करोड़ का तखमीना लगाया गया था। पंजाब स्पोर्ट्स पॉलिसी पर काम सुस्त रवि का शिकार। अफसरान की पसंद या नापसंद के बायस 10 माह बाद भी पॉलिसी मुकम्मल न हो सकी। हुकूमत ने स्पोर्ट्स पॉलिसी के लिए पीएचडी डॉक्टर की खिदमत हासिल की थी। पॉलिसी की तकमील के लिए कॉन्फ्रेंस 8 माह में भी मुनक्किद नहीं करवाई जा सकी। यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से भी अच्छी खबर आ गई। कुकिंग ऑयल की कीमत में 20 रुपए फी लीटर कमी। कुकिंग ऑयल की कीमत में चांद रात तक कमी की गई है। ईद के बाद कुकिंग ऑयल की कीमत बढ़ा दी जाएगी। हुकूमत को पंजाब पुलिस का ख्याल आ ही गया। कोरोना का हिफाजती सामान खरीदने के लिए 7.5 करोड़ रुपए जारी।
فنڈز سے سینیٹائزر، ماسک، کٹس اور گلوز خریدے جائیں گے۔ سب سے زیادہ لاہور پولیس کو 1 کروڑ 47 لاکھ روپے جاری کیے گئے۔ سٹی اور لاہور کو 15 لاکھ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے۔ پولیس افسران کے دفاتر میں ڈیوٹیاں کرنے والے اہلکار تنخواہ سے محروم۔ اہلکاروں کے گھروں میں چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ 1100 سے زائد ریٹائرڈ فوجی اہلکاروں کا کانٹریکٹ 26 اپریل کو ختم ہو گیا تھا۔ پولیس نے اہلکاروں کے کانٹریکٹ میں صرف 2 ماہ کی توسیع کر دی۔ یوم علی علیہ السلام کی مجالس اور جلوس ہوں گے یا نہیں؟ پنجاب حکومت نے 21 رمضان کے جلوسوں کی اجازت وفاق کے فیصلے سے مشروط کر دی۔ لاہور پولیس بھی وفاق کے فیصلے کی منتظر۔ سی سی پی او لاہور کہتے ہیں شیعہ علماء اور جلوس انتظامیہ سے مکمل رابطے میں ہیں۔ پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن کے بغیر اچھرا بازار کھل گیا۔ عید کی شاپنگ کے لیے دکانوں میں خریداروں کا رش۔ دکانداروں اور شہریوں نے مل کر حفاظتی SOPs ہوا میں اڑا دیے۔ کورونا وائرس مزید پھیلنے کا خدشہ۔ نادرہ دفاتر میں احساس کفالت پروگرام کے تحت بائیو میٹرک تصدیق کا عمل جاری۔ حکومتی SOPs نظر انداز، شہری بھی سماجی فاصلے کے احکامات نظر انداز کرتے رہے۔ نادرہ میگا سینٹر پیکو روڈ کے باہر شہریوں کا رش۔ میڈیا پر خبریں نشر ہونے کے بعد نادرہ میگا سینٹر کے باہر انتظامات بہتر کر لیے گئے۔ ٹیچرز یونین کو احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا۔ سماجی فاصلے کا خیال نہ رکھنے پر نئے آرڈیننس کے تحت شہر میں پہلا مقدمہ درج۔ ٹیچر یونین کی جانب سے گزشتہ روز حکومت کے خلاف احتجاج کیا گیا تھا۔ شہری ایمرجنسی 15 پر کالز کر کے پولیس کو تنگ کرنے لگے۔ پنجاب بھر سے 15 پر 18,79,000 کالز موصول کی گئیں۔ 10,73,445 جعلی کالز کی گئیں۔ قوانین کی خلاف ورزی پر 1,24,136 کیسز رپورٹ ہوئے۔ کون کتنا کام کر رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ نے صوبائی وزراء سے کارکردگی رپورٹ طلب کر لی۔ پالیسی ریفارمز، اہم اقدامات پر پیش رفت کے حوالے سے بتانے کی ہدایت، جبکہ پنجاب میں وزراء کی کارکردگی پر اکھاڑ پچھاڑ کا فیصلہ۔ کابینہ کے اندر مرحلہ وار رد و بدل کی جائے گی۔ رد و بدل ناقص کارکردگی والے وزراء کی ہوگی۔ شہباز شریف اپنے کاغذ لندن بھول گئے، لگتا نہیں وہ لندن جا سکیں گے۔ نیب ٹارزن ہیں اور ٹارزن کی واپسی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کی پریس کانفرنس، بولے عید کے بعد نیب دونوں طرف کھیلے گا۔ سرکار کے لوگ بھی نیب کے شکنجے میں آ سکتے ہیں۔ مزید کہا امید ہے کہ عید سے قبل ٹرین آپریشن شروع کر دیں گے۔ حمزہ شہباز کو بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نیب چیئرمین کے خلاف بے گناہ کو قید رکھنے پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا حمزہ شہباز شریف کی رہائی کا مطالبہ۔ بولی حمزہ شہباز کی ناحق قید کو 1 سال ہونے کو ہے۔ عمران خان نے اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاری کی لسٹ دے دی۔ بیلنس کرنے کے لیے متحرک تحریک انصاف کے لوگ بھی قربانی کا بکرا بنیں گے۔ نون لیگی رہنما احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، سردار ایاز صادق، پرویز ملک، شائستہ پرویز ملک اور دیگر کی پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں احتساب اتنا پاکیزہ ہے تو BRT، مالم جبہ، آٹا چینی کو کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ نون لیگی رہنما نے نیب کارروائی ٹی وی پر دکھانے کا مطالبہ کر دیا۔ FPCCI عہدیداران کا مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد سے اجلاس۔ FPCCI کا تاجروں اور صنعتکاروں کو ٹیکسز اور ڈیوٹیز میں چھوٹ دینے کا مطالبہ۔ میاں انجم نثار کہتے ہیں حکومت ایسے اقدامات کرے جن سے معیشت کا پہیہ چلے اور ایکسپورٹس میں اضافہ ہو۔ مشکل وقت ابھی آنے والا ہے اور لوگ غیر سنجیدہ ہیں۔ کورونا آؤٹ آف کنٹرول ہوا تو دوبارہ لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ گورنر پنجاب کا انجمن آرائیاں کی راشن تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، بولے امریکہ جیسے ممالک اس وبا کے سامنے بے بس ہیں، ہمارا نظام صحت وبا کا سامنا نہیں کر سکتا۔ چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کا سالانہ ترقیاتی پروگرام کی تشکیل کے حوالے سے اجلاس۔ بیشتر منصوبوں کی موجودہ صورتحال پر اطمینان کا اظہار۔ چیف سیکرٹری کی متعلقہ محکموں کو تمام تر پیش رفت جاری رکھنے کی ہدایت۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا 51واں سینڈیکیٹ اجلاس۔ وی سی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے صدارت کی۔ پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کورونا کے سلسلے میں یونیورسٹی سے ملاحقہ 7 ہاسپٹلز کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ اجلاس میں شعبہ گائنی میں مزید 4 نئی اسپیشلٹیز بنانے کا فیصلہ۔
یونیورسٹی ملازمین کے بیناویلنٹ فنڈز رولز بھی زیر بحث آئے۔ ٹائیگر فورس کے رضاکاروں کی لانچنگ تقریب، صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے ٹائیگر فورس کے رضاکاروں کو کیپس پہنائیں۔ فوکل پرسن ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو اصغر جویا بھی موجود تھے۔ میاں اسلم اقبال بولے، بطور شہری چاہتا ہوں تمام مارکیٹس کھل جائیں، جبکہ لاہور تاحال ہاٹ سپاٹ ہے، احتیاطی تدابیر کو اپنانا ہوگا۔ سی ٹی او کا موٹر سائیکل پر سوار خواتین کے لیے آگاہی مہم چلانے کا فیصلہ۔ دوپٹہ، برقع موٹر سائیکل کے چین میں آنے سے حادثات رونما ہوئے۔ خواتین موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہوئے دوپٹے اور برقعے کو لپیٹ کر بیٹھیں۔ سی ٹی او سید حماد عابد کی ہدایت، موٹر سائیکل سواروں کو چین کور لگوانے کی ہدایت۔ ولادت حضرت امام حسن کے موقع پر اتحاد امت کا عملی مظاہرہ۔ امام بارگاہ حسینیہ اشرا میں کل مسالک علماء بورڈ اور شیعہ علماء کونسل کی جانب سے تمام مسالک کے علماء میں تحائف تقسیم کی کاٹا گیا۔ ماں دنیا کا سب سے پرخلوص اور چاہت والا رشتہ ہے۔ آج دنیا بھر میں مدر ڈے منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ماں سے والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ فاؤنٹین ہاؤس میں 40 سال سے مقیم قمر بی بی اکلوتے بیٹے کی منتظر ہیں۔ بیٹے کے نام پر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل گھبراتا ہے۔ اور پی سی بی کی ڈریم آل راؤنڈ جوڑی مہم، ورلڈ کپ 92 کے کپتان عمران خان شاہد افریدی مقبول ترین جوڑی قرار۔ سوشل میڈیا مہم میں 8 لاکھ سے زائد صارفین متحرک، شاہد افریدی عبدالرزاق کی جوڑی دوسرے نمبر پر رہی۔